ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے اللہ کا پاکیزہ کلام کھول کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن ذی شان کی مختلف صورتوں اور مختلف سپاروں سے آیات بینات میں نے ایک ہی موضوع پر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، آیت نمبر 81 کے اندر ذکر فرمایا، عالم ارواح میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا۔ میثاق کہتے پختہ وعدہ۔ کیا وعدہ لیا؟ قرآن مجید کے مبارک الفاظ سماعت کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین کہہ دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے، ہمارے الفاظ کے اندر اڑنے کی، پرواز کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارا سہارا اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ اس کے مبارک الفاظ کو سماعت فرمائیے۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ انبیاء کرام سے فرمایا جب تمہیں کتابیں دی جائیں، صحیفے دیے جائیں، جب تمہیں نبوت اور رسالت دی جائے اور تم دنیا کے اندر جا کر اس پیغام نبوت و رسالت کو، رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ سب نبی آتے رہے، سب رسول آتے رہے، آتے فرمایا آخر کے اندر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا کہ اس کے بعد ایک ایسا رسول مکرم آئے گا، ایک ایسا رسول محتشم آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ مصدق، وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری نبوت کی، رسالت کی، کتابوں کی، توریت و زبور و انجیل، موسیٰ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ فرمایا وہ رسول مکرم آ جائے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اگلی بات سنیے گا، نوجوان توجہ فرمائیں بیٹا۔ انبیاء کرام سے وعدہ اور عہد کیا لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح کے اندر، ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول مکرم آئیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ تمہارے زمانے کے اندر آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ اور جو عربی گرامر سے واقف ہیں، جنہوں نے عربی گرامر کے الف با تا سا بھی پڑھی ہے، منشئ میزان بھی پڑھی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جب کسی فعل پر لام بھی تاکید کا آ جائے، نون بھی تاکید کا آ جائے تو وہ کلام مؤکد ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے دونوں تاکیدیں داخل کر کے فرمایا وہ رسول مکرم آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبیوں سے فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا اس رسول مکرم پر تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ باواز بلند سبحان اللہ فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام سے رب تبارک و تعالیٰ نے عہد اور وعدہ لیا۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑ لیا؟ قالوا، سب نے کہا اقررنا، اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ رسول مکرم تشریف لے آئے ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشہدوا،
فرمایا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. اب آگے جو بات کا لفظ ہے وہ پڑھتے ہوئے میں بہت ڈرتا ہوں، بہت سخت حکم فرمایا. فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا جو اس کے بعد پھر گیا تو بہت بڑا فاسق اور بہت بڑا نافرمان ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا، اس نبی آخر الزمان کا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. خدایا وہ جو تو نے میثاق اور عہد لیا تھا اس نبی آخر الزمان کا، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں آئے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہر نبی ہر رسول اپنے زمانے میں اس نبی آخر الزمان کا انتظار کرتا رہا. سبحان اللہ فرمایا. اور اپنی امتیوں کو یہ تلقین فرماتے رہے کہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ہماری کتاب کو، ہماری نبوت و رسالت کو، شریعت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرنی ہے تم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے زمانے کے اندر اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. قیامت کے نشانیوں میں سے وہ تشریف لائیں گے. حضور نے فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے، وہ جب گئے تھے تو نبی اور رسول تھے، لیکن فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے تو تمہارے ساتھ امتی بن کر آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، فرمایا جو حضور کے زمانے میں وہ حضور علیہ السلام کا امتی، تو ہر نبی یہ کہتا رہا کہ اگر وہ آ جائیں ان کی اتباع کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو دعا کرتے ہیں کہ خدایا وہ جو تو نے فرمایا تھا نبی آخر الزمان، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے خدایا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد یہ تیرا بندہ ابراہیم و اسماعیل تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اس رسول مکرم کو ہماری اولاد میں پیدا کرنا، ہماری ذریت کے اندر پیدا. یعنی اللہ کے خلیل کو اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب ان کے اولاد کے اندر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اتنی عزتوں کے باوجود وہ دعا کیا کر رہے ہیں، التجا کیا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے مانگ کیا رہے ہیں کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کو ہماری ذریت و اولاد میں پیدا کر کے ہمیں اعزاز عطا فرما دو. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر نبی انتظار کرتا رہا، ہر رسول انتظار کرتا رہا. ان کے صحیفوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. توراۃ و انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں، حضور علیہ السلام کی خصوصیات اور حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف جو ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہر نبی انتظار کرتا رہا. کرتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہیں اب بشارت دیتا ہوں کہ جس وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس گھڑی کا، جس لمحے کا، جس سہانی گھڑی کا سب انتظار کر رہے تھے، اے بنی اسرائیل اب میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعدی. اور میں بشارت دیتا ہوں کہ اب وہ گھڑی آ گئی کہ میرے بعد اب جو رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. فرمایا ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. حضور نے فرمایا میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے. انا احمد، انا محمد، انا العاقب، انا الحاشر. فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے. نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بیویاں عطا فرمائے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. لیکن جب بچوں کے نام رکھنے لگو تو نیو اینڈ یونیک کے چکر میں نہ پڑنا. یہ حدیث یاد کر لو، میرے آقا کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لینا. حدیث سن لو، حضور نے فرمایا انا احمد، انا محمد، انا الحاشر، انا العاقب. فرمایا میرا نام محمد بھی ہے،
میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، انا العاقب، اور فرمایا میرا نام عاقب بھی ہے۔ فرمایا العاقب لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر، آخری کتاب لے کر، آخری امت کے ساتھ، آخری پیغام کے ساتھ، ختم نبوت کو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ انبیاء کرام جن کی بشارتیں دیتے رہے اور ان کی امتیں جن کا انتظار کرتی رہی، اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو کہ جن کے نبی انتظار کر رہے تھے، نبی جن کے امتی ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہ نے وہ نبی تمہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں سب سے بڑی امت بنایا، سب سے اعلیٰ امت بنایا۔ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب ختم سارے کا سارا، نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ، وحی کا دروازہ، کتاب کا آنا، جبریل کا آنا، اللہ کا پیغام آنا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ سنیے گا، قرآن میرے سامنے کھلا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرما آج کے دن دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ میں نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ فرمایا کہ آج سارے کے سارے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی آتا رہا، ہر رسول آتا رہا، کسی علاقے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی برادری کے لیے، کسی کنبے کے لیے، کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا۔ فرمایا تمہارا نبی کسی علاقے، کسی زمانے کا نبی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے نبی کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، بلکہ فرمایا کہ ساری مخلوق کے لیے ارسلت الی الخلق کافۃ، ساری مخلوق کے لیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، فرمایا تمام کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا کس کے لیے نبی بن کر آئے، کس کے لیے رسول بن کر آئے، کس کے لیے نذیر بن کر آئے، کس کے لیے بشیر بن کر آئے، کس علاقے کے لیے، کس قوم کے لیے، کس قبیلے کے لیے؟ فرمایا نہیں، للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے نبی بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالمین کے لیے نبی بن کر آئے۔ اب کسی علاقے کا، کسی کنبے کا، کسی برادری کا نبی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک میرے آقا سب کے نبی ہیں، میرے آقا سب کے رسول ہیں۔ اور یہ قرآن تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے، آخری پیغام، آخری کتاب، جہاں پر آ کر نبوت و رسالت اور پیغام الہی کا سارا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نبوت و رسالت ہے اس کی خاتمیت پر، خاتم کہتے ہیں مہر کو، عربی کے اندر خاتم فضۃ مہر ہوتی ہے، مہر لگائی، سیل پیک، ختم، بند۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صاحبزادگان پیدا ہوئے، حضرت قاسم تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، طاہر و مطہر تشریف لائے، وہ سب کے سب جو ہے صغر سنی کے اندر، بچپن کے اندر وصال فرما گئے، ابھی مرد نہیں بنے، رجل نہیں بنے، بالغ نہیں ہوئے، وہ فوت ہو گئے۔
اور بچیاں تھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے داماد ہوئے. فرمایا کسی مرد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہیں، وہ بچے ہوئے فوت ہو گئے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ زور سے بول دو نا، زور سے بول دو نا. وہ ہمارے ایک صاحب حلف لے رہے تھے، ان کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آئے. کاش کہیں زندگی کے اندر کہیں جمعہ پڑھنے گئے ہوتے، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوتے. آکسفورڈ تو بہت گھومے، دنیا جہان کا سارا پیسہ تو بہت کمایا، کسی سے بیٹھ کر لفظ خاتم النبیین کا تلفظ اور اس کا ضبط اور اس کے الفاظ ہی یاد کر لیے ہوتے. ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، وہ لفظ خاتم النبیین ہی ان کی زبان پر چڑھ نہیں رہا. اس لیے میں آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں. کیا فرمایا حضور؟ کیا بن کر آئے؟ خاتم النبیین بنا کر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت امام بخاری نے، حوالہ بچے یاد کیجئے گا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام مسلم نے، شاہ ستہ کے سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی. حضور نے فرمایا کہ میری مثال مثل و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے. فرمایا کہ جیسے ایک خوبصورت کلقصر، جیسے خوبصورت قسم کا محل ہے. فرمایا محل بڑا خوبصورت ہے، محل تیار ہو گیا، اس کی فنیشنگ ہو گئی، اس کا حسن و جمال آرائش سب کچھ ہو گیا. اچھا تیار ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی ہوئی ہے. لوگ آ رہے ہیں، اس محل کو دیکھ رہے ہیں، یتعجبون، جتنے نظارے کرنے والے متعجب ہو رہے ہیں، کتنا خوبصورت محل ہے. لیکن آ کے دیکھتے ہیں کہ فنیشنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قصر ہے، یہ جو محل ہے جس کی میں نے مثال دی ہے، مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا یہ قصر نبوت ہے. فرمایا یہ قصر نبوت ہے، اور فرمایا یہ قصر نبوت کی خوبصورتی پہ سب تعجب کر رہے ہیں. اور فرمایا وہ جو آخری اینٹ کی جگہ باقی ہے، فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں آیا تو وہ محل مکمل ہو گیا. فرمایا نبوت و رسالت کا وہ قصر اب مکمل ہو چکا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، بلکہ اوپر سے شروع کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا. اپنی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جن کے بارے میں ابھی خطبے میں سنیں گے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑا کیا، لیکن فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. فرمایا میرے خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین ہوں گے، لیکن فرمایا نبوت و رسالت مجھ پر مکمل ہو گئی. مصلی پر کھڑا کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری، اس کے دل پر حق جاری، سکینہ دل پر جاری، زبان پر حق جاری ہے. جن راہوں سے گزرتا ہے شیطان بھاگتا ہے. فرمایا اگر کوئی محدث ہو میری امت کے اندر تو میرا عمر ہے. فرمایا اللہ نے ابکری بنایا میرے عمر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب ولکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. فرمایا میرے عمر کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ عبقری بنایا ہے میرے عمر کو. آئے ہائے ہائے، مراد رسول ہے، دعائے رسول ہے. حضور نے ایسے تو نہیں مانگ کے دیا، عرب کے اندر سے ایسے تو نہیں عمر کو مانگ کے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ عمر دے دے مجھے، کچھ چیز ہوگی عمر. حضور نے فرمایا کہ میرا عمر عبقری ہے، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا، حدیث پاک لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. اس کی زبان، اس کا حق، فرمایا اس کی جو مشورے ہوتے ہیں اس پر قرآن کی آیات اترتی ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، مجھ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ابو بکر مصلی پر کھڑے، اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بچیاں دی حضور نے. فرمایا 40 بھی بیٹیاں ہوتی، اور فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا، عثمان یہ ہیں، عثمان یہ ہیں، عثمان میرا رفیق، عثمان میرا ساتھی، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. مولا کائنات اللہ اکبر اپنی پیاری چہیتی لخت جگر
نور نظر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور ایک جنگ کے موقع پر آپ کو مدینہ منورہ کا والی بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر والی بنا کر، سب جا رہے ہیں جہاد پر، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے علی کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے ایسے کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حضرت ہارون تو نبی تھے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کا اتنا بڑا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا بڑا تاریخ اسلام کے اندر خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، میرا طریقہ، میرے خلفاء کا طریقہ تم پر لازم ہے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، نبی کوئی نہیں ہے۔ نبوت و رسالت کا دروازہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بہت سارے فطروں نے سر اٹھایا، منکرین زکوٰۃ اٹھ پڑے، اور منکرین جو ہے مانعین زکوٰۃ اٹھ پڑے، اور منکرین ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ یہ آج کا فتنہ نہیں، یہ اس وقت سے فتنہ چلا رہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر کذاب ہوں گے، فتنے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور کذاب ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، 30 کذاب، 30 کذاب ہوں گے، اور فرمایا کہ میرے بعد سن لو تم، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ وہی ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پردہ ہوا، ایک مسلمہ کذاب، ایک فتین اٹھا، اور اٹھ کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، لوگوں نے کہا کہ حضور اس وقت ہم بہت سارے مشکلات کے اندر گرے ہوئے، یہ داخلی مسئلہ ہے، یہاں پر جو مدینہ منورہ کے یہودی ہیں یہ کھڑے ہو چکے ہیں، کئی قبائل کھڑے ہو چکے ہیں، اس وقت لشکر نہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی مسئلہ ہی، ختم نبوت کا نعرہ لگائیں اور یہ سیاسی بات نہ کرے، اور مولانا صاحب سٹیج پر سیاسی تقریر نہ کریں، مولانا صاحب جمعے کے خطبے کے اندر پولیٹیکل خطبہ نہ دیں۔ ارے خدا کے بندے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو اساس ہے، یہ تو اصل ہے، اور تم اس کو کہتے ہو کہ سیاست کا مسئلہ ہے۔ سیاست ہو تو ہو سیاست، اگر ایسی سیاست ہے تو یہی تو سیاست کرنی ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتے ہیں پھر تو چنگیزیت باقی رہ جائے گی، یہ تو کرنا ہے سب کو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پہلا پولیٹیکل خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی خاتمیت پر اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ لشکر تیار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام، اللہ اکبر، فرمایا کہ بدری صحابہ ہوں، احد کے صحابہ ہوں، جو صحابہ ہوں، سب نکل پڑو۔ فرمایا ہم میں سے کسی کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر ہمارے حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نکل پڑے، گمسان کی جنگ ہوئی، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ہزاروں صحابہ نے جنگ کی اور سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے۔ کیسے حافظ تھے؟ مصحف سے دیکھ کر نہیں، ادھر قرآن اتر رہا تھا، ادھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ قرآن یاد کر رہے تھے۔ وہ مبارک حفاظ کرام، 70 حفاظ کرام جو ہے اس جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور شہید ہو گئے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ختم نبوت کا پرچم ہے اس کو نیچے نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو بلند و بالا کر دیا۔